أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ نوح ہے. آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال بلکہ 1000 سال آپ کہہ لیں تبلیغ کی، اور لیکن سوائے چند لوگوں کے ان پر لوگ ایمان نہیں لائے. ان کا واقعہ کئی مقام پر آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے. آج کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا فوکس ہم ترجمے پر رکھیں. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، یہ حکم دے کر ان انذر قومک من قبل، اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. چنانچہ انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا ہے میری قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. اس کے جواب میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور تمہیں ایک مدت متعینہ تک مہلت دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ کی مدت جب آتی ہے تو اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، یعنی وقت آنے کے بعد پھر کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی. لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور یہاں لو کا معنی اگر کا مطلب کاش. عام طور پر تو یہی ہے اگر تم جانتے ہو، لیکن یہاں یہ کاش کے لیے ہوگا کہ کاش کہ تم یہ بات جان لو اور راہ راست پر آ جاؤ. لیکن سمجھایا وہ لوگ نہیں سمجھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے میرے رب ان اعوذ قومی لیلا و نہارا، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، پکارا ہے رات دن، لیکن میرے بلانے نے، میرے پکارنے نے اور میرے راہ راست کی طرف ان کو لانے نے نہیں زیادہ کیا الا فرارا، مگر بھاگنے کے اعتبار سے. میں نے جب بھی ان کو دعوت دی لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے. واصروا واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے اصرار کیا اور بہت بڑا تکبر کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلاناً دعوت دینے کے بعد پھر اعلانیہ دعوت دی. جہارا کا معنی بھی اعلانیہ، یعنی پکار پکار کر دعوت دینا بلند آواز سے، یہ مجموعی ہو سکتا ہے، اور اعلانیہ کا مطلب ایک اعلان بھی ہو سکتا ہے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں نے ان کو تنہائی میں بھی سمجھایا. میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارشیں برسا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اپنے اموال سے، بیٹوں سے، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو بھی عزت نہیں دیتے. لفظی ترجمہ تو ہے تم امید نہیں رکھتے ہو اللہ کے لیے وقار کی. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے بھی قائل نہیں ہو، حالانکہ وہ تو بہت بڑا ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں طرح طرح پیدا کیا ہے. طرح طرح سے مراد مختلف مرحلوں سے. پہلے پانی کا ایک غلیظ قطرہ تھے تم، پھر اس نے علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر انسان بنایا. اور أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. یہ قدرت کے مظاہر بیان ہو رہے ہیں جو کئی مواقع پر بیان فرمائے ہیں.
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تہ بتہ، اور چاند کو اس میں نور بنا کر رکھ دیا؟ جی جی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، اور چاند کو ان میں نور بنا کر رکھ دیا، اور سورج کو چراغ بنا کر، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، اور لوٹاتا بھی ہے، یعنی دونوں ترجمے ہیں، آپ جانتے ہیں مضارع کے اندر، اور پھر تمہیں یہیں سے نکالے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، لتسکلو لتسلکو منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چل سکو۔ یعنی اگر اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تمہیں عطا نہیں کیا۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے اتباع کی ہے ان معبودان باطلہ کی، جنہوں نے نہ تو ان کے مال میں اضافہ کیا نہ اولاد میں، مگر خسارے در خسارے کا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی چالاکیاں بھی کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یعنی ایک دوسرے کو وہ دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود کو، سواع کو، یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ جو 5 نام ہیں یہاں پر، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ وقد اضلوا کثیرا، اور وہ گمراہ ہو گئے بہت سے لوگ، اور نہیں ظالموں کو زیادہ کریں آپ مگر گمراہی کے اعتبار سے، اور یہ کوئی اللہ نے گمراہ نہیں کیا، مما خطیاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے، اور نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار۔ اور یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ پیغمبر نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کسی کافر کا گھر بستا ہوا مت چھوڑیے۔ یقیناً اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں پیدا ہوں گے ان کے ہاں بچے مگر فاسق و فاجر۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجیے اور میرے والدین کو بھی، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہو جائے امن کی حالت میں، اور مومن مردوں اور عورتوں کو بھی معاف کر دیجیے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو زیادہ نہ کیجیے مگر ہلاکت اور بربادی کے اعتبار سے۔ پھر آپ جانتے ہیں طوفان نوح آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، جو کشتی میں سوار تھے وہ لوگ بچ گئے۔ آگے سورۃ الجن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ آپ اس کی تفصیلات سورۃ الصافات میں غالباً میں نے عرض کی تھی، یا اس کے علاوہ بھی کہیں، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور توجہ سے سنا، اور کہنے لگے ہم نے تو بڑا عجیب کلام سنا ہے جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک نکتہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بن کر کے تشریف لائے، اسی طرح آپ جنات کے لیے بھی پیغمبر تھے۔ آپ جانتے ہیں سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ عن قریب ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر لیں گے، اے 2 بوجھل قافلے والو۔ تو 2 مخلوق، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں،
ابھی تک تو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کتنی ہیں۔ تو ان سب میں جو مکلف ہیں وہ یہ دو ہیں، انسان اور جنات۔ مکلف کا مطلب جو اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بن کے تشریف لائے، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی بزرگی بہت ہی بلند ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بعض بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ طرح طرح سے مراد یہاں پر شططا سے یعنی بدعقیدگی کی باتیں، بدعقیدہ، کفر و شرک، اللہ کی شان گھٹانے والی باتیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات ہرگز اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ پھر بھی ایسا بول رہے ہیں، غلط عقائد رکھ رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں سے بہت سے مرد یعوذون برجال من الجن، جنات مردوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، اس بات نے جنات کے تکبر کو بڑھا دیا۔ بعض نے ترجمہ کیا اس بات نے جنات کو زیادہ کر دیا دماغ خراب ہونے کے اعتبار سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے پہلے، اور اب بھی ڈرتے ہیں، لیکن جہاں انسان جنات سے ڈرنے لگ جائے تو وہ پھر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہم سے ڈر رہا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب یہ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے کہیں بیابان جگہوں میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، لیکن وہاں جو جنات ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے یہاں جنات کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو فرمایا اس بات نے ان جنات کا دماغ خراب کر دیا اور ان کو اور متکبر اور سرکش بنا دیا، حالانکہ ان میں تکبر تو ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور وہ یہ گمان کرنے لگے جیسے تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی کو مبعوث نہیں کریں گے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا اور ہم نے اس کو پایا، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، وہ کہ وہ آسمان بھرا ہوا ہے، بھر دیا گیا ہے سخت پہرے داروں سے اور شہاب ثاقب سے۔ جب قرآن کا نزول ہونے لگا تو اس وقت یہ پہرا سخت کیا گیا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم بیٹھتے تھے ہم میں سے بعض سننے کے لیے، لیکن اب جو بھی سننے کی کوشش